4 محرم الحرام کا دن بھی کربلا کے سلسلے میں ایک اہم دن ہے۔ اس دن امام حسین علیہ السلام کے قافلے کو کربل کے میدان میں آئے ہوئے چوتھا دن تھا۔ اس دن عمر بن سعد نے امام حسین علیہ السلام کو ایک خط بھیجا جس میں یزید کی بیعت کا مطالبہ کیا گیا۔ امام حسین علیہ السلام نے واضح طور پر انکار کیا اور فرمایا مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اسی دن حر بن یزید کو مزید سختی کے احکامات ملے کہ امام حسین علیہ السلام اور ان کے اہل بیت کو پانی تک نہ پہنچنے دیا جائے۔ نہر فرات تک جانے والا رستہ بھی بند کر دیا گیا اور امام حسین علیہ السلام نے اس ظلم پر شدید رد عمل دیا مگر صبر سے کام لیا۔ 4 محرم الحرام کا دن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ حق پر قائم رہنے کے لیے پیاس، بھوک، تنگی اور مشکلات کا سامنا بھی کیا جا سکتا ہے مگر باطل کے سامنے سر نہیں جھکانا چاہیے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج 4 محرم الحرام کا دن ہے۔ آج کے دن سے نواسہ رسول اور اہل بیت پر مشکلات کے پہاڑ ٹوٹنے شروع ہو گئے تھے۔ آج کے دن ہی ان کا کھانا پینا بند کر دیا گیا۔ انہوں نے بھوک اور تنگی بھی برداشت کی، مشکلات کا بھی سامنا کیا اور راہ حق پر ڈٹ کر کھڑے رہے۔ 4 محرم الحرام کے دن سے جب اہل بیت پر ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹنا شروع ہو گئے تو امام حسین علیہ السلام اور ان کے جان نثاروں نے صبر سے کام لیا۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ پورا سال پریشانیوں، مشکلات سے حفاظت میں رہیں، اللہ کی حفاظت میں رہیں، جادو جنات کے اثرات سے محفوظ رہیں، شیطانوں کے شر سے محفوظ رہیں، حاسدوں کے حسد سے محفوظ رہیں، ظالموں کے ظلم سے محفوظ رہیں، پورا سال آپ اللہ کی حفاظت میں رہیں، اور یاد رکھیے گا جس گھر میں یہ تسبیح پڑھی جائے گی، یہ عمل کیا جائے گا، یہ قرآنی آیت پڑھی جائے گی، اس گھر میں پورا سال نہ کوئی مشکل آئے گی، نہ مصیبت آئے گی، جادو جنات اور شیطانی چیزیں بھی ختم ہو جائیں گی، بندشیں، رکاوٹیں قریب نہ بھٹکیں گی۔ اس کے علاوہ سب سے بڑی نعمت اللہ رب العزت بندے کو صحت و تندرستی والی جو زندگی عطا کرتا ہے وہ بندے کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اس بابرکت دن میں یہ عمل کرنے سے جسم کے ریشے ریشے سے بیماریاں جڑ سے ختم ہو جائیں گی، بشرط یہ کہ عمل کو آپ نے یقین کامل کے ساتھ پڑھنا ہے۔ نہایت آسان عمل ہے، چھوٹا سا عمل ہے، قرآنی عمل ہے، اللہ کے خوبصورت ناموں پر منحصر ہے۔ یقین کامل کے ساتھ اگر اس عمل کو کیا جائے گا تو انشاءاللہ بفضل خدا سارا سال آپ اللہ کی حفاظت میں رہیں گے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی میں نے آپ کو فائدے بتائے ہیں، ان تمام فوائد و فضائل سے رب تعالیٰ آپ کو مستفید کرے گا، اپنے حفظ و امان میں رکھے گا، آپ کی مرادیں، آپ کی حاجتیں پوری ہوں گی، مشکلات آسان ہوں گی، تنگ دستیاں، برے حالات ختم ہو جائیں گے، قرضوں سے نجات ملے گی، اور رب تعالیٰ آپ کو ایسے ایسے انعامات عطا کرے گا جس کا آپ نے کبھی تصور بھی نہ کیا ہو۔ دل کو سکون ملے گا، دل کو قرار ملے گا، بے چینیاں ختم ہوں گی، بیماروں کو شفائیں ملیں گی، جو لوگ ناکام ہیں انہیں کامیابیاں ملیں گی۔ اور یاد رکھیے گا جب بھی آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے، اپنے مقصد کو، اپنی حاجت کو، اپنی مراد کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے بس آپ نے آج 4 محرم سے اس عمل کو شروع کرنا ہے، 10 محرم تک اس عمل کو جاری رکھیں اور زندہ معجزات کو ہوتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اسکپ نہ کیجیے گا، ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ جو لوگ چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ جزاک اللہ۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج 4 محرم الحرام کا دن ہے۔ آج 4 محرم الحرام کے دن سے ہی آپ نے یہ وظیفہ شروع کرنا ہے۔ سب سے پہلے اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ خیرات کر دیں، چاہے 50 روپے کر دیں، 100 روپیہ کر دیں۔ اگر آپ کسی کو کھانا کھلا سکتے ہیں تو کھانا کھلا دیں، پیاسے کو پانی پلا دیں۔ ویسے بھی محرم الحرام کے بابرکت مہینے میں جتنا زیادہ ہو سکے امام حسین علیہ السلام کے نام کی سبیلیں لگا دیں، کھانا تقسیم کریں، غریبوں کی مدد کریں، بھوکوں کو کھانا کھلا دیں، پیاسوں کو پانی پلا دیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہمارے نامہ اعمال میں اضافہ کر سکتی ہیں، اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی محبت میں، اہل بیت کی محبت میں اور 72 جان نثاروں کی محبت میں اگر آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، ان کے نام کی نیاز دیں گے، ان کے نام کا لنگر تقسیم کریں گے تو اللہ تعالیٰ پورا سال آپ کے گھروں میں، آپ کے رزق میں، آپ کے کاروبار میں بہت زیادہ ترقیاں، کامیابیاں، عروج،
سب خوشیاں آپ کو عطا کر دے گا، بشرط یہ کہ سچے دل کے ساتھ، چاہے 100 روپے کا آپ لنگر تقسیم کریں، 200 روپے کا کر دیں، جتنی آپ ہمت رکھتے ہیں، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور حضرت امام حسن حسین کی محبت میں، اہل بیت کی محبت میں اگر آپ لنگر تقسیم کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور دے گا، کیونکہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ہی دیتا ہے، دیتوں کو ہی رب تعالیٰ واپس لوٹا کے دیتا ہے۔ تو آپ نے بس اللہ کی راہ میں خرچ ضرور کرنا ہے۔ اس کے علاوہ آج 4 محرم الحرام کا دن ہے، تو اپنے حیثیت کے مطابق صدقہ خیرات کریں۔ صدقہ کرنے کے بعد جب بھی آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، اپنے مقصد کو، اپنی حاجت اور مراد کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور الگ کمرے میں بیٹھ کر یہ وظیفہ کیا جائے گا تو زیادہ بہتر سے بہترین ہوگا، اور اگر کسی نماز کے بعد جائے نماز پر بیٹھ کر پڑھیں گے تو اس وظیفے کا آپ کو 2 سے 4 گنا زیادہ فائدہ ہوگا، آزما کر دیکھ لیجئے گا۔ سب سے پہلے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی آیت مبارکہ، سورۃ فتح کی یہ آیت ہے، اس آیت مبارکہ کو آپ نے صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ اس آیت مبارکہ کو آپ نے بما بسم اللہ شریف کے پڑھنا ہے اور صرف 11 مرتبہ اس آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ یہ ایسی آیت مبارکہ ہے جس کے پڑھتے ہی غیبی مدد ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گی۔ جس کام میں آپ ہاتھ ڈالیں گے اسی کام میں کامیابی ملے گی، مٹی میں ہاتھ ڈالیں گے تو وہ سونا بن جائے گی۔ یوں کہہ لیں کہ آپ نے ہاتھوں کو اٹھانا ہے تو اللہ رب العزت کی مدد آپ تک ضرور پہنچے گی، صرف یہ چھوٹی سی آیت پڑھنے سے۔ جب 11 مرتبہ اس آیت مبارکہ کو پڑھ لیں تو پھر آپ نے 1000 مرتبہ یا اللہ یا فتاح، یا اللہ یا فتاح، یا اللہ یا فتاح، ان دونوں ناموں کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے اور 1000 مرتبہ آپ نے یہ نام پڑھنے ہیں۔ اب یہاں ضروری بات سنتے چلیں کہ جائے نماز پر بیٹھ کر آپ نے یہ وظیفہ شروع کرنا ہے، اسی جگہ بیٹھ کر مکمل کر لیں گے تو سونے پہ سہاگا ہے۔ اگر درمیان میں کوئی بچہ آپ کے پاس آ جاتا ہے یا گھر کا کوئی فرد آپ کو بلاتا ہے یا آپ کو اٹھ کر باہر جانا پڑتا ہے یا آپ کوئی کام کر رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ وظیفہ چھوڑ بھی سکتے ہیں، آپ کاؤنٹر اپنے ہاتھ پر رکھ کے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ لیکن 10 سے 15 منٹ نکال کر اگر تنہائی میں بیٹھ کر یہ عمل کیا جائے گا تو زیادہ بہتر ہوگا، آپ کے لیے آسانی ہے۔ اسلام جو ہے ہمارا، وہ ہمارے لیے آسانیاں ہی پیدا کرتا ہے، تو آپ جتنی آسانی کے ساتھ اللہ کا ذکر پاک کر سکتے ہیں آپ کریں، لیکن کچھ باتوں میں احتیاط ضروری ہے۔ 10 سے 15 منٹ اللہ کے ذکر میں گزاریں گے تو انشاءاللہ پھر دیکھیے گا کامیابیاں کیسے آپ کے قدم چومتی ہیں، رب تعالیٰ آپ کو اپنے رنگوں میں رنگ دے گا اور ہر مقدمے میں آپ سرخرو ہوں گے، اللہ تعالیٰ قدم قدم پہ آپ کو کامیابیاں عطا کرے گا، ہر رکے ہوئے کام چل پڑیں گے، اور جو لوگ قید میں ہیں انشاءاللہ انہیں رہائیاں ضرور ملیں گی، بشرط یہ کہ آپ حق پہ ہوں۔ جو لوگ حق پہ ہیں انشاءاللہ انہیں ضرور اللہ تعالیٰ قید سے رہائی بھی عطا کرے گا، اور جو لوگ غلطیاں کر چکی ہیں، اللہ سے توبہ کر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے گا انشاءاللہ۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، 1000 مرتبہ یا اللہ یا فتاح، یا اللہ یا فتاح 1000 مرتبہ ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ آخر میں پھر آپ نے 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعا کرنی ہے اپنے رزق کے لیے، دولت کے لیے، کامیابیوں کے لیے، خوشیوں کے لیے، اس کے علاوہ سارا سال اللہ کی حفاظت میں رہنے کے لیے، پریشانیوں مشکلات سے بچا رہنے کے لیے، بندشوں رکاوٹوں کو ختم کرنے کے لیے، جادو جنات اور شیطانی چیزوں سے محفوظ رہنے کے لیے، بیماریوں سے محفوظ رہنے کے لیے، قرضوں سے نجات پانے کے لیے صرف آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی ہیں، رو کر مانگیں، گڑ گڑا کر مانگیں، لیکن رب سے مانگیں ضرور۔ یہ مانگنے کے دن ہے، یہ اللہ کو منانے کے دن ہے، یہ اللہ سے خزانے لینے کے بھی دن ہے، پنجتن گھرانے کے وسیلے سے مانگیں، اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کو خالی ہاتھ نہیں لٹائے گا۔ جو لوگ بے اولاد ہیں رب تعالیٰ انہیں اولاد عطا کرے گا، بے گھروں کو گھر ملیں گے، بے زروں کو زر ملیں گے، بے ہدایتوں کو ہدایت ملے گی، اور رب تعالیٰ سب کو نیک و صالحہ بنا دے
گا انشاءاللہ۔ آپ بس اس عمل کو، اس وظیفے کو آج کے دن سے شروع کریں، 10 محرم تک اس عمل کو جاری رکھیں، اپنے مقدر نصیب اور تقدیروں کو چار چاند لگتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ نگہبان۔